بھٹی صاحب آپ اسے اگری کرتے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں بڑی دفعہ ان کو بلایا جا چکا ہے، ان کے اوپر فرد جرم عائد ہونی ہے. اگر کوئی اور ہوتا تو کیا اس کے ساتھ بھی یہی ہوتا؟ ہم نے دیکھا ہے ماضی میں بھی کہ اشتہاری قرار دے دیا جاتا ہے، بہت سے کیسز میں ایسا ہوا ہے. تو خان صاحب سے متعلق اب ایٹ لیسٹ خان صاحب کو یہ تو نہیں گلا کرنا چاہیے کہ عدالتیں ان سے متعلق سخت رویہ اپنائے ہوئے ہیں؟ دیکھیے میڈم شیخ، قانون کی بالادستی کے دائی عمران خان عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں، قانون کا سامنا کر رہے ہیں. آج بھی ایک عدالت کے فیصلے کے بعد وہ دوسری عدالت میں تھے. اس سے پہلے وہ لاہور سے اسلام آباد آ کر 3 عدالتوں میں پیش ہو چکے ہیں. وہ سپریم کورٹ کا توہین عدالت کیس بھگت رہے ہیں. وہ جج زیبا چودھری کے چیمبر میں جا کر معافی مانگ چکے ہیں. وہ دہشت گردی دفعات کیس میں اسی عدالت میں کئی بار پیش ہو چکے ہیں. 2 دن پہلے جو زمان پارک میں ڈرامہ لگا تھا وہ آپ کو بتایا تھا کہ مقصد نوٹس سرو کرانا تھا، گرفتاری نہیں تھا. اور آج اسی کیس میں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں تھے. سوال آپ کا ہے کہ عمران خان کو وکلا کے تھرو کیا نا انہوں نے؟ جی تو وکلا کے تھرو کیا جا سکتا ہے، کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ تو آج ہے عمران خان کو بذات خود پیش ہونا ہوتا ہے نا فرد جرم کے لیے، جب آپ کے اوپر چارجز فریم ہونے ہوتے ہیں نا خود آنا ہوتا ہے. کیوں نہیں وکیلوں کے ساتھ عدالت نے اگر یہ نہیں کہا تو آپ اور میں کیا کر سکتے ہیں؟ عدالت کہہ دیتی کہ ان کو کہیں کہ واپس آئے ہیں پیش. سر عدالت یہی تو کہہ رہی ہے بھٹی صاحب، اسی لیے تو ویٹ ہو رہا ہے سیشنز کورٹ میں. تو صحیح سنیے، مجھے اپنا ڈیولپ اپنا یہ کر تو لینے دیں پلیز. عمران خان کو قانونی نقصان ہوگا یا فائدہ ہوگا یہ علیحدہ بات ہے، لیکن یہ قبل از وقت ہے مگر انہیں سیاسی فائدہ ہوگا. کیوں فائدہ ہوگا؟ 11 مہینوں میں 76 کیس، 55 کیس مفروضوں پر، 22 کیس کرمنل فوجداری مقدمے جس میں دہشت گردی، توہین مذہب، قتل کیس. نواز شریف صاحب، زرداری صاحب، مولانا صاحب، بلاول بھٹو، مریم نواز، سب کو ملا کر دیکھیں، پوری زندگی میں ان کو دیکھیں تو 76 مقدمے ان پر نہیں بنتے. چیف جسٹس صاحب نے آج کہا کہ سسٹم کے ساتھ پھیر رہے ہیں، سسٹم سے مذاق نہ کریں. چیف جسٹس صاحب سے بصد ادب یہ سسٹم ان کے ساتھ کتنا بھیانک مساج کر رہا ہے، جھوٹے مذاق کر رہا ہے، جھوٹے من گڑت مقدموں پہ مقدمے، لیول پلینگ فیلڈ کا بیانیہ لے کر اور ساتھ جھوٹے کیس. پوری دنیا کیا یہ نہیں دیکھ رہی؟ اور جہاں تک اس کیس کا معاملہ ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں طریقے انصاف سے جو میں نے کہا. اس کی 2 وجہ ہیں. ایک وجہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو بحیثیت عدالت نہیں مانتے، الیکشن کمیشن کے فیصلے کو نہیں مانتے، الیکشن کمیشن کو جانبدار وہ کہتے ہیں، الیکشن کمیشن نے کہتے ہیں کہ اختیارات سے ناجائز تجاوز کیا. اور یہ بھی سمجھ سے بالا تر کہ مقدمہ کرمنل فوجداری بنا کر مطلب الیکشن کمیشن نے سیشن کورٹ کو بھیج دیا کہ آپ فوجداری کرمنل مقدمہ چلایا جائے. لہٰذا وہ شامل تفتیش نہیں ہونا چاہتے اس میں، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کے حوالے سے جو بڑی عدالت میں گئے ہوئے ہیں اس پہ پہلے فیصلہ ہو، پھر فرد جرم عائد ہو. دوسرا جو پوائنٹ ہے اس میں بھی وزن ہے. 76 مقدمے ہیں، 55 مقدمے جیسے بتایا مفروضوں پر ہیں، 22 کرمنل کیس ہیں، دھڑا دھڑ پیشیاں شروع ہو گئی ہیں. عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے، قتل A کا پلان B پلان C وہ بتا چکے ہیں. یہ بھی بتا چکے ہیں کہ اگر میں بائی آتا مجھے بلوچستان لے جاتے. یہ بھی بتا چکے ہیں کہ اس عدالت میں مجھ پر قاتلانہ حملہ ہوتا. اور تو لہٰذا ان کا یہ سیکیورٹی کے سیریس ایشوز ہیں، ان کو پیش ہونا پڑے گا. میں آپ کو کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں انہیں اپنا ہر کیس کا عدالتوں میں سامنا کرنا چاہیے. جتنے بھی کیسز ہیں قانونی طور پر انہیں جنگ لڑنی چاہیے. مگر یہ میڈم شیخ یہ کیا عجیب مذاق ہے، مخولیہ مذاق ہے اس ملک میں. 76 کیس اور اکثریت من گھڑت جھوٹے. سر چلے میں باقی 76 کیسز کی بات نہیں کرتی، چلے میں باقی 75 کیسز کی بات نہیں کرتی، لیکن یہ جو ایک کیس ہے اس کو تو آپ خود اعتراف کر چکے ہیں کہ توشہ خانہ کیس بڑا سیریس ہے اور خان صاحب کے لیے بڑی پرابلمز کریٹ کر سکتا ہے. سر اس میں بھی پیش نہیں ہونا. دوسری بات مجھے یہ بتا دیں، آپ جو سیکیورٹی سے متعلق کہہ رہے ہیں، آج تو عدالت نے بھی اس سے متعلق کہہ دیا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ اگر آپ 2000 بندے کو اکٹھا کر لیتے ہیں اور وہ آپ کے ساتھ آ جاتا ہے تو اس میں تو سیکیورٹی رسک اور زیادہ ہے. اس کے اوپر تو پھر آپ کو انشور کرنا چاہیے، بلکہ کارکنان سے درخواست کرنی چاہیے کہ بھائی ہم سکون سے بس اپنی گاڑی کے ساتھ پیش ہوں گے، آپ نہیں آئیے گا. جی بالکل. کل فواد چودھری اور پرسو شاہ محمود قریشی بھی میرے خیال سے 22 ہزار لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کر وہ تو سر وہ میں نے سنا انتخابی ریلی بھی شروع کرنے جا رہے ہیں، مقدمے ہو گئے، انتخابی ریلی شروع کرنے جا رہے ہیں، وہاں پہ سیکیورٹی رسک نہیں ہوگا؟
نہیں، پہلے سوال کا جواب تو سن لیجئے. کل شاہ محمود قریشی اور غالباً وہ فواد چودھری بھی خیر سے بڑے بڑے ریلیاں نکال کے کھڑے تھے جب ان پہ اب مقدمہ ہو گیا ہے. تو عدالتوں میں بندے آنا یا لے کے آنا نہ آنا یہ ان کی ٹیکٹس ہو سکتی ہے، حکمت عملی ہو سکتی ہے، لیکن جو مقدموں پہ مقدمے بنانا اور اس پہ مقدمے بنانا اور اس پہ مقدمے بنانا، اس کیس میں ان کو پیش اگر حکمت عملی ہے ان کو حساب دینا ہوگا. سر نہیں دیکھیں، یہ نہیں ہوتا حکمت عملی. اگر ان کو اتنے سیریس سیکیورٹی تھریٹس ہیں تو انہوں نے نہیں کہا پھر انہیں کہ آ کے گیٹ توڑیں اور یہ سارا کیمرے توڑیں، انشور کرنا چاہیے نا گردی کا مقدمہ کہ چانسز کم ہو. اگر ان کو اتنے زیادہ سیکیورٹی تھریٹس ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ عدالت بدل دو. آپ کو یاد ہوگا پچھلی سماعت کے اوپر انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جی کچہری میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہو سکتا ہوں، آپ کچہری میں فلانے کمرے میں نہیں ہو سکتا، فلانے کمرے میں نہیں ہو سکتا، تو آپ یہاں پہ کیس کر دیں. میرا تو خیال ہے کہ میرا تو خیال ہے اگر میں معذرت کے ساتھ میرا تو خیال ہے کہ ایک آدھ عدالت اب زمان پارک اور ایک بنی گالا کر دیں، کیونکہ جتنے کیس ہیں بیچارے روز وہ ٹرے ہوئے ہوں گے وہاں سے اور روز پیشیوں پہ 4 پیشیاں بھگتیں گے، تو ایک وہ کاؤنٹر کھول دیں تاکہ وہیں سے وہ بھگت کے تو واپس چلے جائے. وہ پیش ہو رہے ہیں، پیش ہونا چاہیے. یہ جو آپ نے ٹویسٹ دیا نا، یہ مجھے بڑا زبردست لگا.